ابو بصیر وہ صحابی ہے کہ جو امام صادق، امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم کا صحابی ہے، 3 اماموں سے شرف یاب ہوا۔ نابینا تھا لیکن بینا تھا، بصارت نہیں تھی لیکن دل میں بصیرت بھری ہوئی تھی۔ اہل بیت کی محبت کا ایسا سمندر اس کے دل میں موجزن تھا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس صحابی کو، ابو بصیر کو، اس کے نابینا ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے لوگ، جیسے ہم کو ہمارے وطنوں میں طعنہ دیا کرتے ہیں نا اہل بیت سے محبت کا۔ یہ رسم آج نہیں، 1400 سال پہلے کی رسم ہے۔ حق کا ساتھ دو گے تو باطل تمہارے سامنے آئے گا، تم سے آ کر ٹکرائے گا۔ ابو بصیر کو طعنہ دیتے تھے لوگ اس کے نابینا پن کا، اور کہا کرتے تھے لو کان الصادق ینفع لرد لک بصرک۔ بہت سخت بات ہے، محب اہل بیت کے لیے بڑی سخت بات ہے۔ کہتے ہیں ابو بصیر، اگر تمہارا امام صادق سچا ہے تو وہ تمہاری بینائی تم کو کیوں نہیں لوٹا کر دیتا۔ اور یہ صحابی بڑا عجیب تھا، برداشت کرتا تھا، ہر طعنہ برداشت کرتا تھا، ہر تہمت برداشت کرتا تھا۔ صادق آل محمد کی خدمت میں آتا، صادق آل محمد امام تھے نا، اس کے محبوب امام تھے نا، جیسے آپ کے محبوب امام ہیں۔ امام اس سے بار بار پوچھتے کہ ہے ابا بصیر کیف ہی الناس معک، کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے اے ابو بصیر۔ اب ابو بصیر اگر چاہتا تو لوگوں کا جو شکوہ تھا وہ اپنے امام کی خدمت میں عرض کرتا، اور اگر امام چاہتے ایک انگلی لگاتے تو اس کی بینائی آ جاتی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بصیر کو امام نے وہ مناظر اپنی ان 2 انگلیوں سے دکھائے کہ جو کسی اور کا نصیب نہیں بنے۔ لیکن جب امام ابو بصیر سے پوچھتے کہ کیسا ہے لوگوں کا معاملہ تمہارے ساتھ، تو ابو بصیر مسکراتے ہوئے بس ایک ہی جملہ کہتا، الحمدللہ، اے مولا اللہ کی حمد، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی محبت میں اگر لوگ مجھ کو مار بھی دیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جملے ہمیں کربلا کے سرزمین پر بھی ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ ابو بصیر کے گھر پر ان ظالموں نے پتھروں کے ساتھ حملہ کیا، اور ایسے پتھر مارے کہ پتھر گھروں کے اندر چلے گئے۔ اور معلوم ہے آپ کو، جب معاملہ مرد کا معاملہ ہو تو وہ برداشت کے قابل ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ ناموس پہ آ جائے، بیٹیوں پہ آ جائے، تو اس مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب ابو بصیر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس وقت دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے پھر وہی سوال پوچھا، کیف ہی الناس معک یا ابا بصیر، اے ابو بصیر لوگوں کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ اب ابو بصیر رو پڑے اور روتے ہوئے کچھ جملے امام کی خدمت میں عرض کیے، اور میں چاہوں گا وہ جملے نصاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا، واللہ یشتمونی ذہاباً و ایابا، اے مولا جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے ساتھ میری نسبت ہے، تو جو آتے ہیں وہ آتے ہوئے بھی مجھے گالی نکالتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ کہا،
وَيَرْمُونَ بَيْتِ بِالْحِجَارَةِ، اے مولا وہ میرے گھر پر، میری ناموس پر پتھروں سے حملہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ میں فقط عربی میں پڑھوں گا، اردو میں ترجمہ نہیں کر سکوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ وَيَنْسِبُونِي إِلَى الشَّيْطَانِ لِأَنَّنِي أَنْتَسِبُ إِلَيْكَ، اے مولا کیونکہ میری نسبت آپ کی طرف ہے، لیکن اس نسبت کا وہ برا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی اور جانب میری نسبت دے دیتے ہیں۔ اے مولا اب اس صورتحال میں مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ سنو گے صادق آل محمد نے کیا فرمایا، اور یہ سب سے بڑا ہم سب لوگوں کے لیے درس ہے۔ رونے کے بعد اپنے دل کی کھیتی میں یہ درس کاشت کر لیجئے گا، دیکھیے گا کتنا اثر ہوتا ہے۔ صادق آل محمد نے ابو بصیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لو علم الناس ما علمتموہ منا اللہ لقبلوا التراب من تحت اقدامکم، اے ابو بصیر اس نسبت کو کبھی کم نہ سمجھنا، یہ جو علم صادق آل محمد سے تمہیں مل رہا ہے اس کو کبھی کم نہ سمجھنا۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو علم تم نے ہم اہل بیت سے سیکھا ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تمہارے قدموں کے نیچے لگی ہوئی خاک کو بوسہ کرنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسرا جملہ صادق آل محمد نے فرمایا، وَلَوْ رَأَى النَّاسِ مَا رَأَيْتُمُوهُ مِنَّا لَتَبَرَّكُوا بِأَبْوَابِ بُيُوتِكُمْ، سنو گے وہ چیزیں کہ جو تم ابو بصیر نے ہم اہل بیت میں دیکھی ہیں، اگر وہی چیزیں یہ لوگ ہم میں دیکھ لیں تو یہ لوگ تمہارے گھروں کے دروازوں پہ آ کے اپنا سر چکا دیں گے اور ان سے تبرک لینا چاہیں گے۔ جب یہ دو جملے سنے ابو بصیر نے، پھر صادق آل محمد نے ایک سوال کیا، بماذا تقیس محبتنا یا ابا بصیر، اے ابو بصیر تم ہماری محبت کا قیاس کس چیز پر کرو گے؟ یاد ہے نا آپ کو، لوگ تانے دیا کرتے تھے ابو بصیر کو کہ تم نابینا ہو اور صادق آل محمد تمہیں نگاہ نہیں دے پا رہے، نظر نہیں لوٹا پا رہے۔ جب صادق آل محمد نے خود ابو بصیر سے پوچھ لیا، مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، اپنی اس محبت کا کس چیز کے ساتھ سودا کرو گے؟ اب ابو بصیر کو بھی تو معرفت تھی، وہ کسی چھوٹی چیز کے ساتھ کیوں سودا کرتا، وہ کیوں اپنی نظر مانگتا اور جو بڑا درجہ تھا اس سے محروم رہ جاتا۔ اس نے کہا، اے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کی محبت کا قیاس کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، یہ دو آنکھیں تو کیا میری سو جانیں بھی آپ پر قربان ہو جائے۔